زبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، نزول فرماتا ہے اور پھر پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور اس کو میں رزق دوں۔ تو جیسے علماء سو ان کو کھانے پینے کے لیے چاہیے، یہ مزارات جو بنے، یہ خانقاہیں جو تعمیر ہوئی، یہ تعویذ اور گنڈوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ کھانے پینے کی دکانیں یہ ساری، لیکن عوام بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ ان کے سامنے بھی جب اس قسم کی روایتیں بیان کی جائے نا، مغفرت کو ان کو کیا کرنا ہے، مغفرت ملے یا نہ ملے، لیکن ساتھ میں جب یہ بیان کر دیا نا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، تو جو آدمی مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے اس رات کو۔ تو لوگوں نے رات کو جاگنا شروع کر دیا، یار ہم تو مانگے اللہ سے، بڑی تنگی ہے، پریشانی ہے، مسجدیں بھر گئی، لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ سرکار نے چھٹی بھی دے دی کہ کرو عبادت، خوب کرو عبادت۔ وہ لوگ جو فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو فرض روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو کھانے پینے میں حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، وہ لوگ جو قرآن کے قریب نہیں جاتے، ان کو دیکھو ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر ہے، عبادت کر رہے ہیں، جی کیا بات ہے؟ بڑے اس مہینے کی اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے بھائی، آپ کو کیا پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جاگو، عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ حالانکہ یہ وہ روایتیں ہیں جو موضوعی روایتیں ہیں۔ اس میں ایک روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ لیکن محققین علماء اور محدثین نے ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو متروک اور منکر روایتیں ہیں، موضوعی روایتیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علماء اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ عربی کے شدھ بدھ سے جو ہے واقف نہ ہو، یہ تو بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں، عربی کے ماہر ہیں۔ یہ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ موضوعات کے اوپر جو کتابیں لکھی ہے، جیسے موضوعات کبیرہ، موضوعات کبیر، تو یہ اس قسم کی کتابوں میں یہ روایتیں پائی جاتی ہے، اور اس میں کچھ روایتیں صرف صحائف ستہ کے اندر ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے اس پہ کلام بھی کر دیا ہے کہ یہ روایتیں منقطع روایتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرسل روایتیں ہیں۔ تو کیا ان علماء کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مرسل روایت ہے، منقطع روایت ہے، یہ موضوعی روایت ہے؟ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مسلم کی؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔
کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اور کیا ان علماء کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی بھی حدیث سنے اور اس کو بیان کر دے، تحقیق نہیں کرے کہ اس کی سند ہے یا نہیں، متن صحیح ہے یا نہیں، بس جو حدیث اس کے سامنے آ گئی اس نے بیان کر دی۔ نہیں، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کہ چاہے وہ میزان الاعتدال ہو، تقریب التہذیب ہو، ان ساری کتابوں نے ان روایتوں کے اوپر جرا کر دی ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود گا کر ہمارے اس دور کے علماء جو ہے وہ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی روایتیں بیان کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو اس کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات کے اندر، اور ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر فرمایا فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، فیصلہ ہمارے طرف سے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کننا مرسلین، اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں انبیاء کے، رسولوں کے۔ رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کے طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا ہے کہ ان آیات سے مراد جو ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، اسی کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اسی میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، عقل سے کام لے آؤ۔ ایک طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب قول ہے، حالانکہ ہے اس کا نہیں، کیونکہ یہ روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ دو جگہ سے منقطع روایت ہے، جس کے اندر ارسال ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر
اس روایت کو لانے کے بعد انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوعی ضعیف روایت ہے، ھذا حدیث ضعیف۔ اس روایت پر اس نے جو محدثین نے کی ہے وہ ذرا پیش کر دی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک طرف عبداللہ ابن عباس کی طرف صرف منسوب روایت اور ہے وہ بھی ضعیف روایت، اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن مجید خود وضاحت کر رہا ہے اور تمام امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سب سے اعلیٰ تفسیر قرآن کی وہ جو ہوتی ہے وہ یفسر بعضہ بعضا، وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر خود کر لے، اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہے، جس کو تفسیر الآیات بالآیا یا تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے، کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے لحاظ سے صحیح احادیث جو بخاری اور مسلم بھی لائے ہیں، ان روایتوں کے اندر عبداللہ ابن عباس والی اس تفسیر کے خلاف تفسیر آئی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں قرآن مجید کو، یہاں سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور سورہ قدر کے اندر آپ دیکھیں پوری سورہ ہے، یہ تو سورہ دخان کا صرف ابتدا کا حصہ ہے، 6 آیات ہے، لیکن سورہ قدر جو ہے وہ پوری سورہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر کام کے لیے ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے اور جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک، یہ پوری رات یہ سلامتی والی رات ہوا کرتی ہے۔ اب ایک جگہ کہا یہ برکت والی رات ہے، ایک جگہ کہا یہ قدر والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اسی رات کے اندر جو ہے تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مزید اس کی تفصیل کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ اٹھا کر دیکھے، آیت نمبر 185 کے اندر اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ لیلۃ المبارکہ
لیلۃ القدر جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے یہ قیامت تک ہے، یا یہ اس وقت کی بیان ہو رہی ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، جبریل آئے ہیں اور وہی رات خیر اور برکت والی